بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی ہماری پہلی 62 آیات ہو گئی تھی، آج ہم آیت نمبر 63 سے شروع کرتے ہیں۔ یس آلو کا سوال کرتے ہیں، یس آلو سوال کرتے ہیں کا تم سے، الناسو لوگ، ان الساعتی قیامت کے متعلق، ساعت اس گھڑی کے متعلق، قیامت کے متعلق، کل تم کہو، انما صرف علمہا اس کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، اور ما کیا، یدری کا جانو تم، لعل شاید، الساعۃ قیامت، تکون قریباً تکون ہو قریباً قریب، لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ شان نزول، مشرکین تو مذاق اڑانے کے طور پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کو بہت جلدی ہے، اور یہودی قیامت کے بارے میں امتحان کے طور پر پوچھتے تھے کہ وہ کب قائم ہوگی، کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اس کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت واقع ہونے کے علم کو مجھ سے مخفی رکھنا ایسی چیز نہیں جس سے میری نبوت باطل ہو جائے، کیونکہ کسی شخص کے نبی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم رکھتا ہو۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو یہ فرمانے کا حکم اس وقت دیا گیا جب ان سے قیامت کے بارے میں سوال ہوا تھا، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیبوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے، لیکن انہیں یہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قیامت کا معین وقت نہیں بتایا۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں وقوع قیامت کی جلدی کرنے والوں کو ڈرانے اور امتحان کے طور پر سوال کرنے والوں کو خاموش کروانے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ خود سے کیا جاننے شاید قیامت کا واقع ہونا قریب ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمائے جانے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 187 کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے۔ آگے ہم آیت نمبر 64 دیکھتے ہیں۔ انا بے شک اللہ لعنت فرمائی، بے شک اللہ نے لعنت فرمائی، الکافرین کافروں پر، وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھی ہے، لہم ان کے لیے، سعیرن برکتی آگ، خالدین ہمیشہ رہنے والی، فیہا اس میں، آبادن ہمیشہ، لا یجدون وہ نہیں پائیں گے، ولین کوئی حمایتی، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے برکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے ایک برکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار، تو ان سے عذاب دور کر دے اور انہیں اس سے خلاصی دے۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ کفار قیامت کی تیاری کرنے کے بجائے کھیل کود اور قیامت کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے۔ آگے آیت نمبر 66 دیکھتے ہیں۔ یوما، جس دن تقلبو، بار بار الٹے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی الناری آگ میں، یقولون وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش، اطعنا ہم نے حکم مانا ہوتا، اللہ کا، واطعنا الرسول اور ہم نے حکم مانا ہوتا رسول کا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے، ہائے اے کاش ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہوتا اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جہنم کی آگ میں کافروں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا، اور اس آیت میں ان کے عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جس دن کافروں کے چہرے جہنم کی آگ میں بار بار الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور آگ میں جلنے کے باعث ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہوگی، اس وقت وہ انتہائی حسرت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم مانا ہوتا، آج ہم عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ خیال رہے کہ جہنم میں کافروں کے پورے جسم پر عذاب ہوگا۔ یہاں آیت میں چہرے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چہرہ انسان کے جسم کا سب سے مکرم اور معظم عضو ہوتا ہے۔ جب ان کا چہرہ آگ میں بار بار الٹ رہا ہوگا تو ان کے لیے بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا وہ کہیں، اور کالو کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، وَقَالُوا اور کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، انا بے شک، اطعنا ہم نے بات مانی، سادتنا اپنے سرداروں، اور کبراء اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا تو انہوں نے بھٹکا دیا ہمیں، السبیل راستے سے، ربنا اے ہمارے رب، آتیہم دے انہیں، ضعفین دگنا، من العذاب عذاب، فلعنہم اور لعنت کر ان پر، لعنا کبیرا بڑی لعنت۔ ان دو آیات کے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا اور کہیں گے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پیروی کرنے والے کفار عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم قوم کے سرداروں، بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے عالموں کے کہنے پر چلے، انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کر کے اسلام اور توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب عز و جل انہیں آگ کا اس سے دگنا عذاب دے جو ہمیں دیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ آگے آیت نمبر 69 دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تکونو تم نہ ہونا، کالذین ان لوگوں جیسے، آذوا ستایا، موسیٰ کو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا، فبرأہ
تو بری ہونا ظاہر کر دیا اس کا اللہ اللہ نے مما اس سے جو قالو انہوں نے کہا اور کانا وہ تھا عند اللہ اللہ کے ہاں وجیہن بری وجاہت والا۔ اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بری وجاہت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا۔ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ، اور کوئی ایسی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے رنج و ملال کا باعث ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ یہاں اس آیت سے متعلق دو باتیں یاد رہیں۔ یہ سب سے پہلی یہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی اور اس پر انہیں یہ آیت میں تنبیہ کی گئی، بلکہ عین ممکن ہے کہ آئندہ ایسے کام سے بچنے کے لیے پیش بندی کے طور پر انہیں تنبیہ کی گئی۔ حدیث میں جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا واقعہ منقول ہے، اس کا محمل بھی یہی ہے کہ اس وقت ان کی اس بات کی طرف توجہ نہ ہوئی ہوگی کہ یہ کلمہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہے، کیونکہ کسی صحابی سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ جان بوجھ کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے۔ جتنے واقعات جان بوجھ کر ایذا پہنچانے کے ہیں وہ سب منافقین کے ہیں۔ نمبر 2، بنی اسرائیل نے کیا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بری ہونا کس طرح دکھایا تھا۔ اس سے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے ان کو قتل کیا ہے، وہ آپ کی بنسبت ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، آپ کی بنسبت زیادہ نرم مزاج تھے۔ بنی اسرائیل نے ان باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک اٹھا کر لائیں اور ان کی وفات کی خبر دیں۔ تب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام طبعی موت سے فوت ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سا مال دے کر اس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اقرار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس قبیح فعل سے پاک ہونا دکھا دیا۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بری وجاہت والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بری وجاہت والے تھے، یعنی بڑے مقام والے تھے، اور اس مقام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ علیہ السلام مستحب الدعوات یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ مفسرین نے وجیہہ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں مقبول تھی۔ اسی مناسبت سے یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا حال ملاحظہ ہو۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد کو زیادہ کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دعا کی برکت سے میرا مال بہت زیادہ ہے، اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 کے قریب ہے۔ حضور قدوس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد حال یہ تھا کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تو مجھے یہ امید ہوتی کہ اس کے نیچے سونا ہوگا۔ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حکومت کی دعا مانگی تو انہیں حکومت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے مستحب الدعوات ہونے کی دعا کی تو جس کے خلاف بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت ابو قتادہ
رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ تمہارا چہرہ کامیاب ہو، اے اللہ عز و جل ان کے بالوں اور جسم میں برکت دے۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت 70 سال کے ہونے کے باوجود 15 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ سر دست یہاں چند واقعات کا خلاصہ لکھا ہے، ورنہ تاجر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات بڑی کثرت سے ہیں۔ یہاں تک کہ آیت نمبر 69 کی تفسیر، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں